لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رہے اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، یعنی حکم مطلق ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد، خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے دور ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تو تم لوگوں سے ڈرتے، اب مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تو تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو کثیر تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو لوگوں کے سامنے اور ہیں، تنہائی میں اور ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اتنے صوفی بن جائیں گے، اتنے صوفی بن جائیں گے کہ ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں، اور تنہائی میں جب وہ پہنچیں گے تو تنہائی میں وہ اپنا اصلی روپ ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے برا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے جن کی تنہائیاں بہت گندی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ عوام میں پہنچتے ہیں تو عوام کے اندر وہ ایسے پیش آتے ہیں جس سے کوئی اللہ کا ولی ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ظاہر بھی ایک جیسا ہے، باطن بھی ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی پوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی، یہ کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو میں نے سنا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا، اسی لیے عذاب تم پر مسلط کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، اس آیت کی مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے، اور اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، برے اعمال کرنے سے منع کرو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ اب اس درس سے آپ یہ نہ سبق لے جائیں کہ بھائی ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم کیوں دعوت دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم دعوت دیں۔ بھائی اگر کوئی شخص اگر ہمارے ذریعے سے اگر کوئی گناہ سے رک سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت کے جہاں تک کوشش ہو ہماری کہ ہم نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو قرآن کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔